ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں علی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کی ماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ وہ گھر کا کام کاج ہی دیکھتی تھیں، جبکہ علی کے ابا کی ایک پیزے کی شاپ تھی۔ علی کے ابا پیزا بناتے تھے۔ ان کا پیزا بہت مشہور تھا اور لوگ دور دور سے ان کا پیزا کھانے آتے تھے۔ علی اسکول میں پڑھتا تھا۔ علی چونکہ اپنے والدین کا ایک ہی بیٹا تھا تو وہ بہت لاڈلا تھا۔ وہ جو بھی کہتا اس کی زندگی کی ہر ضرورت وہ پوری کرتے۔ علی کے گھر کے ساتھ اس کے چچا کا بھی گھر تھا۔ اس کے چچا چونکہ غریب تھے تو علی کے ابا ان کی بھی مدد کر دیا کرتے۔ علی کبھی کبھی اپنے ابا کی دکان پر جا کر بیٹھتا اور وہ دیکھتا کہ اس کے ابا کیسے پیزا بناتے ہیں۔ علی بیٹا، تم یہ ریسیپی سیکھ لو، کبھی زندگی میں تم کو یہ پیزا بنانا پڑ جائے تو تم بنا لینا۔ ابا مجھے کہاں ضرورت پڑنی ہے پیزا بنانے کی، آپ بنا لیتے ہیں نا، میں نے کیا کرنا ہے بنا کے۔ نہیں بیٹا، پھر بھی اگر تمہیں پیزا بنانا آ جائے تو اس میں بری کیا بات ہے، اور کہیں زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو تم اس کو بنا سکتے ہو۔ ہاں ابا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یوں علی آہستہ آہستہ وہ پیزا بنانا سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن علی اسکول سے جب گھر واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ علی کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بہت لاڈلا تھا۔ اس سے ماں باپ کا سایہ چھن گیا۔ علی کے چچا اس کے گھر رہنے لگے۔ علی کے چچا نے نہ صرف اس کے گھر پر قبضہ کر لیا بلکہ پیزا کی شاپ پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہ علی سے بہت برا سلوک کرتے۔ کئی کئی دن بھوکا رہتا۔ چچا جی، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا کریں، میں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا کھانے کے لیے دیں؟ تم یہاں پڑے رہتے ہو، میں تو کہتا ہوں تم نکلو اس گھر سے۔ چچا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اس گھر پہ تو میرا بھی حق ہے اور اس دکان پر بھی۔ تمہارا اس گھر میں اب کوئی حق نہیں ہے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ تمہارے ماں باپ مر گئے تو تم بھی ہمارے لیے مر گئے ہو۔ یوں علی کا چچا اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ علی سوچتا ہے کہ اب میں کہاں جاؤں گا، مجھے تو کسی رشتہ دار کا بھی نہیں پتہ، اور اس کو اپنے چچا کے ظالمانہ رویے پر بھی بہت رونا آتا ہے کہ کیسے اس نے اس کے گھر پر اور اس کی دکان پر قبضہ کر لیا۔ علی کافی دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ وہ اس پریشانی میں اسکول بھی نہیں جا سکا۔ علی نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوتا، اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے میں کیا کروں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی بھی مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑتی ہے جہاں ایک آدمی سموسے لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سموسے بیچ رہا ہوتا ہے۔ علی اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، پلیز مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا۔ اس ٹھیلے والے کو علی پر ترس آ جاتا ہے، وہ اس کو کھانے کے لیے کچھ سموسے دیتا ہے۔ یہ لو بیٹا، سموسے کھاؤ۔ سموسے کھانے کے بعد علی کی جان میں جان آتی ہے۔ ٹھیلے والا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ لڑکا تو شکل و صورت سے کسی اچھے گھر کا لگ رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے، تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ یوں علی اپنی ساری سٹوری اس ٹھیلے والے کو بتاتا ہے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس کے چچا نے اس کو گھر سے نکال دیا اور ان کی دکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹھیلے والے آدمی کو اس پہ بہت ترس آتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے بیٹا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم میرے پاس رہ لیا کرو۔
ہم دونوں مل کر سموسے بیچیں گے اور تم میری مدد کر دیا کرنا۔ ٹھیک ہے چچا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بیٹا پریشان نہ ہو، آج سے تم مجھے اپنا ہی سمجھو۔ یوں علی اس ٹھیلے والے کے پاس رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ علی اس کے ساتھ سموسے بنواتا ہے اور پھر وہ دونوں سموسے بیچتے ہیں، کیونکہ اس آدمی کے ساتھ اب علی بھی تھا اور اب وہ جلدی جلدی سموسے بناتا اور سموسے اس کے زیادہ بکتے۔ ایک دن علی نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے۔ وہ علی کو کہتا ہے، بھائی میری بات سنو، یہاں کوئی پاس پیزا والی شاپ ہے؟ میرے بچے کہہ رہے ہیں ہم نے پیزا کھانا ہے، وہ بہت ضد کر رہے ہیں، اگر ہے تو بتاؤ مجھے۔ نہیں بھائی، یہاں پاس تو کوئی پیزے والے کی دکان نہیں ہے، آپ کو شہر جانا پڑے گا پیزا کھانے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت مہربانی تمہارا بتانے کے لیے۔ علی کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو پیزا بنانا آتا ہے۔ علی ٹھیلے والے سے بات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، چچا میری بات سنیں، آج ایک آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پیزا کھانا ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ پیزا گاؤں میں نہیں ہوتا، وہ تو شہر میں ہی بنتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں کہ ہم بھی پیزا بنانا شروع کر دیں تو سموسوں کے ساتھ ساتھ پیزا بھی لوگ کھانے آیا کریں گے اور اس سے کمائی بھی زیادہ ہوگی۔ بھائی مجھے تو پیزا بنانا نہیں آتا، ہم پیزا کیسے بنائیں گے؟ آپ اس کی فکر نہ کریں، پیزا بنانا مجھے آتا ہے، میں بنا لیا کروں گا۔ میرے ابا کی پیزے کی ہی شاپ تھی اور وہ مجھے سکھایا کرتے تھے کہ ایسے پیزا بناتے ہیں، اور آج مجھے ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زندگی میں کوئی بھی برا وقت آ سکتا ہے، اس لیے تمہیں یہ پیزا بنانا آنا چاہیے۔ تو مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم بنا لیتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہم کل سے پیزا بنا لیا کریں گے۔ یوں علی اگلے دن شہر جاتا ہے اور وہاں سے پیزا بنانے کا سارا سامان لے کر آتا ہے اور پھر وہ اپنی دکان پہ پیزا بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب علی کی شاپ پہ پیزا بھی بنتا ہے اور لوگ سموسوں کے ساتھ ساتھ پیزا بھی کھانے آتے۔ اس کا پیزا چونکہ بہت مزیدار ہوتا ہے، اس کے پیزے کی خبر دور دور تک لوگوں تک پہنچ گئی اور لوگ دور دور سے پیزا کھانے آتے۔ آہستہ آہستہ علی کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا اور ٹھیلے والے چچا کے حالات بھی بہتر ہوتے گئے۔ علی بیٹا، یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے اتنی محنت سے میری دکان کو اتنا بڑا کیا ہے۔ نہیں نہیں چچا، ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی بہت محنت کرتے ہو۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم ایک پیزے کی بہت بڑی شاپ بنا لیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں اچھا لگے تو ویسا کر لو۔ یوں علی پیزے کی بہت بڑی شاپ بناتا ہے۔ علی کا نام پیزا بنانے والوں میں مشہور ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی کمپنیاں اس سے رابطہ کرتی ہیں اور اس سے پیزا بنواتی۔ ایک دن علی اپنی شاپ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس سے ایک آدمی آیا جس کی حالت بہت بری تھی۔ جب علی اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، یہ تو میرا چچا ہے۔ اور جب اس کا چچا علی کو دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ علی اتنے بڑے دکان کا مالک بن گیا ہے۔ بیٹا مجھے کافی دنوں سے بھوک لگی ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ علی کو اپنے چچا پہ ترس آ جاتا ہے، وہ اس کے کھانے کے لیے اس کو چیزیں دیتا ہے۔ علی کا چچا بہت شرمندہ ہوتا ہے، وہ علی سے کہتا ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے اور میں نے تمہاری دکان اور تمہارے گھر پر قبضہ کر لیا۔ چچا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کر دی ہے، مجھے دکان بھی دے دی ہے اور میرا گھر بھی بن گیا ہے۔ بیٹا میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ یوں علی کا چچا اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ علی اس کو معاف کر دیتا ہے۔